إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا باب الادغام الکبیر جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے 2 سبق پہلے ہو چکے ہیں. آج ہم اس کا تیسرا اور آخری سبق پڑھیں گے. وَإِظْهَارُ قَوْمٍ آلَ لُوطٍ لِكَوْنِهِ قَلِيلَ حُرُوفٍ رَدَّهُ مَنْ تَنَبَّلَ بِإِدْغَامِ لَكَ كَيْدًا. اس شعر کا سادہ ترجمہ یہ ہے: وَإِظْهَارُ قَوْمٍ، اور ایک قوم کا اظہار کرنا، آل لوط کے اندر، لِكَوْنِهِ اس وجہ سے، قلیل حروف کہ اس کے حروف بہت تھوڑے ہیں، ردہ اس موقف کو رد کر دیا ہے، من اس بندے نے، تنبل بادغام لک کیدن جو کہ باخبر ہوا ہے لک کیدن کے ادغام کے ساتھ. تو یہ تو اس کا سادہ ترجمہ ہے، اور مفہوم اس کا یہ ہے. امام شاطبی ان شعروں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک قوم آل لوط کے اندر جو ہے وہ اظہار کرنے کے قائل ہیں. امام سوسی کے لیے وہ اظہار کرنے کے قائل ہیں، حالانکہ لام کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام میں مثلین بنتا ہے، تو پہلے لام کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی معنی بھی موجود نہیں ہے جس کے ہوتے ہوئے ادغام نہ ہو، بلکہ ادغام ہونا چاہیے. سوسی کی روایت کے مطابق اس کو پڑھنا چاہیے آل لوط، ادغام کریں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں اظہار ہوگا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ قلیل حروف، اعلیٰ کے الفاظ پہلے بہت تھوڑے ہیں، تو مزید ادغام کرنے سے اور کم ہو جائیں گے، تو اس کا لام بھی یعنی کہ دوسرے حرف میں چلا جائے گا، دوسرے لام کے اندر، تو حروف مزید کم ہو جائیں گے، تو لہذا ادغام نہیں ہونا چاہیے. تو ردہ من تنبل، ان کے اظہار کی اس دلیل کو اس بندے نے رد کر دیا ہے، من تنبل بادغام لک کیدن، جو لک کیدن کے ادغام کے ساتھ خبر رکھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ لک کیدن کے ادغام کو دیکھتا ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ لک کیدن کے حروف تو آل لوط سے بھی کم ہے. اعلیٰ کے اندر پھر بھی حمزہ کے بعد الف ہے، اس کے بعد لام ہے، 3 حروف ہیں، لیکن لک کیدن کے اندر تو 2 حروف ہیں، لام اور کاف. تو وہاں پر اگر ادغام ہو رہا ہے تو آل لوط کے اندر بھی ادغام ہونا چاہیے. تو لہذا یہ دلیل ان کی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر ایک شیخ فرماتے ہیں کہ قال لہم کے اندر بھی پھر ان لوگوں کو ادغام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قال لہم کے اندر بھی سیم یہی صورتحال ہے، لیکن وہاں پر تو وہ ادغام کرنے کے قائل ہیں، صرف آل لوط کے اوپر ادغام کرنے کے وہ قائل نہیں ہیں. تو لہذا ان کی یہ دلیل اور یہ موقف بھی غلط ہے کہ اظہار ہوگا، اور یہ دلیل بھی غلط ہے کہ حروف پہلے ہی بہت تھوڑے ہیں. اس کے بعد امام شاطبی کہتے ہیں وَلَوْ حَجَّ مُظْهِرٌ، اگر دلیل بناتا اظہار کرنے والا بِإِعْلَاءِ لِسَانِهِ، دوسرے حرف کے معطل ہونے کی، یعنی اگر وہ یہ دلیل بناتا کہ اس میں دوسرا حرف جو کہ الف ہے، حمزہ کے بعد الف ہے، اس میں پہلے کافی تعلیلیں ہوئی ہیں، تو لہذا مزید تعلیل یعنی ادغام نہ کیا جائے تاکہ زیادہ تغیرات سے بچا جا سکے.
ولو حج مظہر بإعلاء لسانیہ، اگر اظہار کرنے والا دوسرے حرف کی کے معطل ہونے کو دلیل بناتا تو اذا صحا، جب کہ اس کا موقف بھی صحیح ہوتا تو لاعتلا، وہ ضرور غالب آ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس کا موقف بھی غلط ہے اظہار کرنے والا، اور دلیل بھی غلط دی ہے اس نے، آل لوط کے حروف کم ہے اس کے اندر، تو موقف بھی غلط ہے، دلیل بھی غلط ہے۔ اگر موقف ان کا صحیح ہوتا اور دلیل یہ والی ہوتی ہے کہ بے اعلیٰ لسانی ہی، تو ضرور ان کا بات جو ہے وہ غالب آ جاتی، لیکن اب یہ مغلوب ہیں، ان کی بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہاں پر ادغام ہوگا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے فَإِبْدَالُهُ مِنْ حَمْزَةٍ، تو پچھلے شعر میں جو امام شاطبی نے بات کی تھی بے اعلیٰ لسانی ہی، کہ دوسرے حرف کے اندر کافی علتیں پہلے ہو چکی ہیں، وہ معطل ہے، اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ معطل وہ کیسے ہے، اس میں کیا علتیں، کیا تغیرات ہوئے ہیں۔ فَإِبْدَالُهُ مِنْ حَمْزَةٍ، تو یہ بدل کر آیا ہے حمزہ سے، یہ الف جس کی ہم نے بات کی ہے، اعلیٰ حمزہ کے بعد الف دوسرا حرف، تو یہ حمزہ سے بدل کر آیا ہے۔ ہاء اصلھا، اس حمزہ کی اصل بھی جو ہے وہ ہا ہے، یعنی اصل میں یہ اہلن تھا، اہلن کے بعد ہا کو حمزہ سے بدلا تو یہ بن گیا اعلن، اور پھر حمزہ کا ابدال کر کے آلن یہ بنا ہے۔ یہ علامہ سیبویہ کا مذہب ہے کہ یہ اصل میں اس کی حمزہ تھی، اور حمزہ کی بھی اصل جو ہے وہ ہا تھی، تو یہ مراد ہے بے اعلیٰ لسانی ہی، کہ دوسرے حرف کے اندر پہلے کافی تعلیلیں ہو چکی ہیں۔ وقد قال بعض الناس، اور بعض لوگوں نے کہا ہے من واون ابدلا، کہ یہ واؤ سے بدل کر آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امام کسائی وغیرہ کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا آوالن، تو واؤ کو الف سے بدلا تو یہ آلن بن گیا۔ تو بہرکیف وہ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ دوسرا حرف معطل کیسے ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے وواؤہ المضموم ہاء، اس ہوا کی واؤ جو کہ مضموم ہے، اس ہوا کی واؤ جس کی ہا مضموم ہے، کہو ومن، جس طرح کی یہ مثال موجود ہے۔ فادغم، تو ہوا کی واؤ کا دوسری واؤ کے اندر جو اس کے بعد آ رہی ہے تو ادغام کر، یعنی ہوا ومن، تو پہلی واؤ کا دوسری واؤ میں تو ادغام کر ہو ومن، یہ امام سوسی کی قرات ہے، ادغام مثلین۔ ومن یظہر فبالمد عللہ، اور جو اظہار کرتا ہے فبالمد عللہ، پس مد کو اس نے علت بنایا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ہوا کی پہلی واؤ کا دوسری واؤ میں ادغام کرنے کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں اظہار ہوگا، اور اظہار ہونے کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ادغام کرنے کے لیے مدغم کو ساکن کرنا پڑتا ہے، تو ہوا ومن کے اندر جب آپ نے پہلے واؤ کو ساکن کیا ہے ادغام کرنے کے لیے، تو اب یہ بن گیا ہے ہو، یعنی واؤ مدہ، اور واؤ مدہ کا دوسرے واؤ کے اندر کوئی بھی ادغام کرنے کا قائل نہیں ہے، جیسا کہ آپ قرآن میں پڑھتی ہیں آمنو وعملوا الصالحات، تو یہاں پہلی واؤ مدہ ہے، دوسری واؤ میں اس کا کوئی بھی ادغام نہیں کرتا امام سوسی کے لیے، تو لہذا اب اس واؤ کا بھی ادغام نہیں ہوگا، یہ معنی ہے اس کا۔ وَمَن يُظْهِرْ فَبِالْمَدِّ عَلَّلَ، جو اظہار کرتے ہیں وہ مد کو علت بناتے ہیں۔ وَيَأْتِيَ يَوْمٌ، اگلا شعر ہے وَيَأْتِيَ يَوْمٌ، اور یہ جو لفظ ہے یأتیَ یومن، ادغموہ، قرآن مجید میں آتا ہے ادغموہ ونحوہ، انہوں نے بھی ادغام کیا ہے، یعنی ہوا ومن کے اندر جو اظہار کے قائل ہیں
مد کو علت بناتے ہیں، یاتی یومن کے اندر یہ بھی ادغام کرتے ہیں، ونحوہ، اور اس طرح کے اور بھی کلمات ہیں جن میں یہ لوگ ادغام کرتے ہیں۔ ولا فرق، حالانکہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ینجی، جو کہ بچائے، من، اس بندے کو، علی المد اولا، جس نے مد پر اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا و من کے اندر آپ نے یہ بات کی تھی کہ پہلے واؤ کا ہم نے ادغام کرنے کے لیے جب ساکن کیا تو یہ واؤ مدہ بن گیا، تو لہذا ادغام نہیں ہوگا۔ لیکن یاتی یومن کے اندر آپ بھی ادغام کر رہے ہیں، حالانکہ سیم صورتحال ہے۔ یہاں بھی جب ہم نے ادغام کرنے کے لیے پہلے واؤ کو ساکن کیا تو یہ بھی مدہ بن گیا، لیکن یہاں پر آپ ادغام کرنے کے قائل ہیں اور ہوا ومن میں ادغام کرنے کے قائل نہیں ہیں، تو ان دونوں میں کوئی ایسا فرق بیان کریں جو آپ کی جان بچا سکے، لیکن یہ لوگ فرق بیان نہیں کر سکتے، اس میں فرق ہے ہی نہیں ہے، تو لہذا امام سوسی کی قرات کے مطابق ہوا ومن کے اندر بھی ادغام ہوگا۔ یہ جو مد کی انہوں نے بات کی ہے یہ اس کی عارضی حالت ہے، تو احکامات جو ہیں وہ عارضی حالت پر نہیں لگتے بلکہ اصل حالت پر لگتے ہیں، تو اصل میں تو واو متحرک ہے، مفتوح ہے، تو لہذا اسی کے مطابق جو ہے وہ ادغام ہوگا، عارضی حالت پر حکم نہیں لگتا۔ اس کے بعد ہے آخری شعر، وقبل یئسنا، اور یئسنا سے پہلے الیاء فی اللائی، اللائی کے اندر جو یا ہے، عارض، یہ عارضی ہے، سکونن او اصلاً، سکون کے اعتبار سے بھی یہ عارضی ہے، او اصلاً، یا پھر اصل کے اعتبار سے بھی یہ یا جو ہے یہ عارضی ہے۔ تو فہو یظہر مسہلہ، وہ امام سوسی جو ہیں وہ اظہار کرتے ہیں مسہلہ، آسان راستہ اختیار کرتے ہوئے۔ اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تو یہاں پر امام سوسی جو ہیں ان کی قرات ہے واللائی یئسن، وہ حمزہ کو یا سے بدلتے ہیں اور حمزہ کے بعد جو یا ہے واللائی والی اس کو ویسے ختم کر دیتے ہیں، تو یہ سوسی کی قرات ہے۔ اب سوسی کی اس قرات کو جب ہم دیکھتے ہیں، واللائی یئسنا، دو یا اکٹھی ہو گئیں اور پہلی یا ویسے بھی ساکن ہے، تو لہذا ادغام کی ساری شرطیں موجود ہیں، تو امام سوسی کے لیے ادغام ہونا چاہیے، لیکن امام شاطبی کہہ رہے ہیں کہ ادغام نہیں ہوگا۔ فہو یظہر، امام سوسی جو ہیں وہ اظہار کرتے ہیں اس کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ادغام کرنے کی دو وجوہات ہیں آپ کے پاس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیاء فی اللاء عارض، یا جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اصل حقیقت بات یہ ہے کہ یہ یا عارضی ہے، یا کا وجود بھی عارضی ہے اور یا کا سکون بھی عارضی ہے، اور یہی دو اسباب تھے ادغام کرنے کے، تو یہ دونوں اسباب جو ہیں وہ عارضی ہیں۔ تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عارضی حالت پر حکم نہیں لگتا بلکہ اصل پر حکم لگتا ہے، تو اصل میں یہاں پر حمزہ ہے اور حمزہ بھی مکسور ہے، تو لہذا فہو یظہر مسہلہ، امام سوسی جو ہیں وہ اظہار کرتے ہیں آسان راستہ اختیار کرتے ہوئے۔ یہ تو امام شاطبی نے بیان کر دیا ہے، لیکن شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر سوسی کے لیے دونوں وجہ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، ادغام کرنا بھی امام سوسی کی قرات ہے اور اظہار کرنا بھی امام سوسی کی ہی قرات ہے۔ صاحب نشر نے یہ بات لکھی ہے، علامہ ابن الجزری نے، کہ یہ دونوں قراءات جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں امام سوسی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔